چور ہوتا ہے وہ 5 سالوں میں 3200 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ نہیں خرچ کر سکتا۔ جو چور ہوتا ہے وہ 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی نہیں لگاتا۔ جو چور ہوتا ہے وہ 2000 کلومیٹر موٹر ویز نہیں بناتا۔ جو چور ہوتا ہے وہ ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے فوج کو 500 ارب نہیں دیتا۔ اور جو چور ہوتا ہے وہ تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفنس بجٹ اور تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ بجٹ نہیں خرچ کر سکتا۔ یہ وہی کر سکتے ہیں جو اس ملک کی خدمت کرنے پہ یقین رکھتے ہیں۔ آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہماری خدمت اور ہماری ترقی کے گواہ ہیں، اسی لیے آپ کو ہر ضمنی الیکشن میں مار پڑ رہی ہے، اور آپ آ جاتے ہیں گمراہ کرنے کہ جی یہ یونیورسٹیاں میں کھول رہا ہوں۔ کون سی یونیورسٹی کھولی ہے آپ نے؟ جس مالاکنڈ یونیورسٹی کا آج افتتاح کیا ہے یہ مسلم لیگ نون نے 2015 میں منصوبہ شروع کیا، جسے 2018-19 میں مکمل ہونا تھا۔ آپ نے پیسے جاری نہیں کیے، 2 سال تاخیر ہوئی، اور آج جا کے فیتی کاٹ کے آپ کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح سیالکوٹ میں مسلم لیگ نون کی یونیورسٹی کے منصوبے پہ آپ جا کے کریڈٹ لے رہے تھے، آپ کی چوری پکڑی گئی۔ آج بھی عمران صاحب آپ کی چوری پکڑی گئی ہے۔ یہ یونیورسٹی آف مالاکنڈ کا پروجیکٹ مسلم لیگ نون کا پروجیکٹ ہے جس کا آپ نے افتتاح کیا ہے۔ آپ اپنے منصوبوں کا بتائیں۔ آپ نے تو ترقیاتی بجٹ 1000 ارب سے گھٹا کے 500 ارب کر دیا ہے۔ جو سی پیک کے جاری منصوبے تھے ان کے لیے بھی فنڈز نہیں ہیں۔ پچھلے 3 سالوں میں کون سا نیا منصوبہ آپ نے شروع کیا سی پیک کے تحت؟ تو اس لیے جیسے میں نے کہا کہ اب آپ مان جائیں کہ آپ کو حکومت چلانا نہیں آتا، مان جائیں آپ کی تیاری نہیں تھی، مان جائیں آپ کے پاس ویژن نہیں تھا، مان جائیں آپ نے قوم سے دھوکہ کیا ہے، اور استعفیٰ دیں اور گھر جائیں بجائے اس ملک کو مزید تباہ کرنے کے۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت چونکہ پاکستان کو دیوالیہ کر چکی ہے، اب یہ اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کی پاس گروی رکھا رہی ہے۔ آئی ایم ایف سے قسط لینے کی قیمت یہ ادا کر رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو یہ آئی ایم ایف کا ذیلی دفتر بنا رہی ہے، اور ایک ایسا قانون لا رہی ہے جس کے بعد اسٹیٹ بینک نہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوگا، نہ وزیر اعظم کو جواب دہ ہوگا، نہ اس ملک کے کسی ادارے کو جواب دہ ہوگا، وہ صرف بین الاقوامی اداروں کو جواب دہ ہوگا۔ ایک ایسا قانون لا رہی ہے جس کے تحت ڈیولپمنٹ اور گروتھ پاکستان کی اسٹیٹ بینک کے پرویو سے نکل جائے گی۔ ایک ایسا قانون لا رہی ہے جس سے وہ صرف انٹرسٹ ریٹس کو بڑھا کے ملک میں انفلیشن کو کنٹرول کرنے کا کاروبار کرے گا، اور ایک ایسا قانون لا رہی ہے جس سے اسٹیٹ بینک کے جو گورنر اور عہدیدار ہیں ان سے نہ نیب پوچھ سکے گی نہ ایف آئی اے پوچھ سکے گی کہ ہاٹ منی لانے کے لیے کس نے کتنا پیسہ کھایا، اس کی انکوائری نہیں ہو سکے گی۔ تو اگر پاکستان کا وزیر اعظم بھی نیب کے سامنے پیش ہو سکتا ہے تو پھر گورنر اسٹیٹ بینک کیوں نہیں پیش ہو سکتا؟ یہ صرف پاکستان کی معیشت کو بین الاقوامی اداروں کے پاس گروی رکھنے کا منصوبہ ہے جو عمران خان پاکستان کی فائنینشل خود مختاری کا سودا کر رہا ہے، صرف اپنی نالائکی اور اپنی ناکامی پہ پردہ ڈالنے کے لیے۔ چونکہ ان کے پاس اب پیسے نہیں ہیں، ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکے، گروتھ نہیں کر سکے، آج بھی 2021 میں یہ 2018 کی ایکسپورٹس کو کراس نہیں کر سکے۔ 3 سال بعد بھی جہاں ہم نے ایکسپورٹ چھوڑی تھی اس سے آگے نہیں جا سکے، اس کے باوجود کہ 40% انہوں نے ڈی ویلیویشن کی تھی۔ اور اسی طرح میں یہ سوال بھی عمران خان صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پوری دنیا کے سامنے شفافیت کے
مبلغ بنے ہوئے ہیں، اخلاقیات کے پروفیسر بنے ہوئے ہیں، درس دیتے ہیں کہ شفافیت کیا ہوتی ہے۔ فورن فنڈنگ کیس میں آپ سپریم کورٹ میں جا کے الیکشن کمیشن کی کارروائی رکوانے کے لیے کیوں رٹ کی آپ نے؟ پھر آپ کیوں عدالتوں کا سہارا لے رہے ہیں؟ 6 سال سے آپ نے فورن فنڈنگ کیس کی تحقیقات کو عدالتی پیچیدگیوں اور قانون کا فائدہ لے کے رکوائے رکھا۔ اگر آپ اتنے سٹریٹ ہیں، اگر آپ اتنے شفاف ہیں، تو آپ کیوں سپریم کورٹ میں گئے ہیں اسے رکوانے کے لیے؟ کیوں آپ اکبر ایس احمد سے خوفزدہ ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہے لہذا اس کیس کو ڈراپ کیا جائے؟ آپ تو سب کو یہ کہہ رہے تھے کہ ٹی وی کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ آپ کے کال اور فیل میں تضاد ہے۔ لوگوں کے سامنے آپ بنتے ہیں مسٹر کلین، جبکہ حقیقت میں ہے آپ ناٹ مسٹر کلین۔ حقیقت میں آپ کے جو جرائم ہیں وہ اتنے گھنونے ہیں کہ جس دن آپ کے اپنے حمایتیوں کو ان کی حقیقت پتہ چلے گی آپ ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ تو لہٰذا میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ میں جا کے پھر فورن فنڈنگ کیس کی تحقیقات کے اندر روڑے اٹکا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ غریبوں کے، عوام کے اتنے ہمدرد ہیں، آپ کی حکومت نے کیوں نہیں کورونا ویکسین خریدنے کے لیے پیسے فراہم کیے؟ پاکستان واحد ملک ہے جو صرف کورونا کے لیے عطیوں پہ ویکسین لے رہا ہے، اور میں چین کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چین نے پاکستان کے دوست، آئرن بردر ہونے کا حق ادا کیا ہے کہ آج پاکستان میں جتنی ویکسین لگ رہی ہے یہ چین کے عطیے سے لگ رہی ہے۔ حکومت پاکستان نے $1 بھی ویکسین خریدنے کے اوپر نہیں خرچ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے عوام کورونا کے سامنے بے بس ہے۔ اگر 4-5 کروڑ افراد کے لیے بروقت کورونا ویکسین خریدی جاتی اور ان کی کوریج کی جاتی تو آج کے عمران خان کو صرف چندے کا کام آتا ہے اور کوئی کام نہیں آتا، تو لہذا اس کے لیے بھی انہیں جواب دینا چاہیے۔ میں حکومت سے یہ بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر خارجہ نے جو تقریر کی ہے سیکیورٹی فورم میں، اس سے قوم کے اندر شدید تحفظات پیدا ہو گئے ہیں کہ اس حکومت نے کشمیر کو بلا دیا ہے۔ کیوں نہیں بھارت سے واضح مطالبہ کیا گیا کہ جب تک وہ 370 آرٹیکل کے عمل کو ریورس نہیں کرے گا ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی؟ آج ہم کشمیر کے لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم نے کشمیر بھلا دیا ہے، کشمیر بھارت کو دے دیا ہے؟ جب تک بھارت سے آپ کشمیر پہ جب اسے شہرک کہتے ہیں، 2 ٹوک یقین دہانی حاصل نہیں کر سکتے، تو پھر کیسے بات چیت کریں گے آپ؟ تو یہ بھی ایک اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کشمیر میں مودی نے کیا ہے وہ اس حکومت کی ساز باز کے ساتھ کیا ہے۔ عمران خان کشمیر کا سوداگر ہے اور سقوط کشمیر کا ذمہ دار ہے۔ آخر میں قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ 1100 میگا واٹ K2 منصوبہ جو نیوکلیئر پاور کا منصوبہ ہے، جس کی بنیاد 26 نومبر 2013 کو نواز شریف صاحب نے رکھی تھی، K2 اور K3 یہ کوسٹل کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ منصوبے ہیں جو 2200 میگا واٹ پاکستان کو بجلی فراہم کریں گے۔ اس میں پہلا جو K2 پروجیکٹ ہے وہ 1100 میگا واٹ کا تیار ہو گیا ہے، اور اس پر میں چین کی حکومت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور پاکستانی قوم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں
کہ یہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کا جو ویژن تھا نیوکلیئر انرجی کا پاکستان میں، اس کے لیے یہ سنگ میل ہے، چونکہ یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی ہے جو چائنا نے نیوکلیئر انرجی کے لیے پاکستان کو فراہم کی ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے کہا کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے۔ یہی بات 2016 میں جب وزیر اعظم نواز شریف نے کہی تھی تو انہیں غدار بنا دیا گیا تھا، ان کے خلاف ڈان لیکس کا مقدمہ بنا دیا گیا تھا۔ اگر نواز شریف صاحب کی اس بات پہ توجہ دی جاتی اور عمل کیا جاتا تو آج دنیا کے سامنے FATF کی صورت میں ہماری جگ ہنسائی نہ ہوتی۔ آج ہم 2016 میں جو ڈان لیکس کے ذریعے جسے ہم کہتے تھے کہ ہماری بےعزتی ہوئی ہے، اس سے 10,000 گنا زیادہ بےعزتی ہم سرکاری طور پہ FATF کے شرائط کی صورت میں بھگت رہے ہیں۔ تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو وزیر اعظم ہیں، جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، ان کے پاس ویژن تھا، وہ آنے والے حالات کی پیش بندی کر رہے تھے، لیکن 2016 میں ہماری اس پالیسی کو جب وزیر خارجہ نے کہا، وزیر اعظم نے کہا یا میں نے کہا تو ہمیں غدار کہا گیا کہ ہم پاکستان میں جب ہاؤس ان آرڈر کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم پاکستان دشمنی کرتے ہیں۔ لیکن آج سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے، اور میں پھر کہوں گا ہاؤس ان آرڈر کا آغاز پاکستان کی پالیٹکس سے ہوگا۔ اگر پاکستان کی سیاست میں پولرائزیشن ہوگی، پاکستان کی سیاست میں لیجیٹمیسی کرائسس ہوگا، تو ملک کی نہ معیشت چل سکتی ہے، نہ ملک میں استحکام ہو سکتا ہے، نہ ملک کا دفاع مضبوط ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہاؤس ان آرڈر کرنے کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ نئے آزاد، شفاف، منصفانہ انتخابات کرا کے 2018 میں جو غلطی ہوئی تھی اس کا ازالہ کیا جائے۔ ایک طرف جو ہے ابھی آپ نے تمام باتیں کی، لیکن انصاف عدالت اور خاص طور پہ جو نیب کا ادارہ ہے اس کی طرف سے مسلم لیگ نون کی قیادت کو گرفتار کرنے کی طرف آیا جا رہا ہے، اور مریم نواز کو 2 کیس۔ آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا۔ دیکھیے، میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، میری یہ براہ راست مخاطب ہے پاکستان کا ایک سیکیورٹی ادارہ جس کا نام انٹیلیجنس بیورو ہے۔ اس انٹیلیجنس بیورو کی صلاحیت کو مسلم لیگ نون نے بحیثیت سول ادارہ قائم کیا اور بنایا، اور اس کو اس قابل کیا کہ یہ دہشت گردوں کے خلاف اپنا کردار ادا کر سکے۔ میں آج انٹیلیجنس بیورو کے ہر اہلکار کو بحیثیت سابق وزیر داخلہ اور ایک پاکستانی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج جو انٹیلیجنس بیورو کی صلاحیت ہے یہ مسلم لیگ نون کی دی ہوئی صلاحیت ہے، ہماری حکومت کی دی ہوئی صلاحیت ہے۔ ہم نے یہ اس لیے آپ کو نہیں دی کہ آپ حکومت کے سیاسی مخالفین کو ہراساں کریں، آپ حکومت کے سیاسی مخالفین کی سراغ رسانی کریں، آپ ان کے خلاف جھوٹی کارروائیوں کے کیس بنائیں۔ آپ کو یہ ایک صلاحیت اس لیے دی گئی تھی کہ آپ پاکستان کے دشمنوں اور دہشت گردوں کا صفایا کریں۔ لہذا انٹیلیجنس بیورو کے افسران اور اہلکاروں کا فرض ہے کہ اگر یہ حکومت انہیں سیاسی ایجنڈا دیتی ہے تو پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت وہ اس کے پابند نہیں ہے کہ ان احکامات پر عمل درآمد کرے۔ انٹیلیجنس بیورو ایک نہایت اہم سیکیورٹی کا ادارہ ہے، اور ہم اس ادارے سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے دور حکومت میں اس کی جو پروفیشنل ترقی کی تھی، اس پروفیشنل صلاحیت پہ یہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔
इंटेलिजेंस ब्यूरो को पाकिस्तान का नैब नहीं बनने दिया जाएगा। इस इदारे के अफसरान अपने इदारे के प्रोफेशनलिज्म की हिफाजत करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। और जो मरियम नवाज साहबा को नैब ने बुलाया है, एक बार फिर साबित कर दिया है कि यह नैब इमरान नियाजी के हुक्म पर चलता है, नैब सियासी एजेंडे पर चलता है और हुकूमत के मुखालफीन को दबाने का एक आला कार है। चेयरमैन साहब, आप कहते हैं कि नैब केस देखता है, फेस नहीं देखता। मैं कहना चाहता हूं नैब फेस ही देखता है, केस नहीं देखता। तो आप ये जो सियासी कार्रवाइयां कर रहे हैं, इससे आप आने वाले वक्त में अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। और नैब के भी जो प्रोफेशनल अफसरान हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि आप जो अच्छा काम करते हैं उस पर भी पानी फिर जाता है जब आप सियासी काम करते हैं। तो लिहाजा ये कौमी इदारों को एक एक करके मलियामेट कर रहे हैं। नैब को मलियामेट कर दिया है, अदलिया के हवाले से सवालात उठ रहे हैं, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी के इदारे जो हैं उनके बारे में आज लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने अगर एक फैसला हुकूमत के खिलाफ दिया है तो पूरा लाओ लश्कर लेके हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन पे हमला कर दिया है। ये तो एक फैशिस्ट हुक्मरानों की निशानी है। ऐसा सर ये बताइएगा कि हुकूमत ने अपोजिशन से मुनाज़रात के लिए एक कमेटी तश्कील की है, तो उससे क्या बातचीत करेंगे? दूसरा ये बताइएगा, अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देती। देखिए, मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून के तरफ से मैं बात कर सकता हूं। मुस्लिम लीग नून इन हुकूमती तर्जुमानों से और हुकूमती नुमाइंदों से किसी किस्म के मुज़ाकरात करने पे यकीन नहीं रखती, क्योंकि इनके पल्ले है ही कुछ नहीं। ये हमारे पास आते हैं और आके हमारे से इत्तफाक करके जाते हैं और इनकी बातों को जो इनका लीडर है वो वीटो कर देता है। तो लिहाजा ऐसे नुमाइंदों से बातचीत वक्त का ज़िया है कि जिनके पास ना मैंडेट है, ना ये फैसले कर सकते हैं, और जो अपने लीडर के आगे भीगी बिल्ली बन जाते हैं, उसको समझा भी नहीं सकते किसी बात का। 26 तारीख को 9 मार्च होने जा रहा था, वो कैंसिल हो गया। अब पीपल्स पार्टी ने 4 तारीख को इजाजत बुलाई अपनी सीईसी की मीटिंग, तो आपको कोई उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी आपके साथ इस्तीफा? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के जद्दोजहद में शरीक रहेगी, क्योंकि वो एक जमहूरी जमात है। और ये जो हमारी जद्दोजहद है, ये किसी को हुकूमत में लाने या निकालने की जद्दोजहद नहीं है। ये मुल्क में आइन की हुक्मरानी कायम करने की जद्दोजहद है, पार्लियामेंट को खुद मुख्तार करने की जद्दोजहद है, अदलिया को आज़ाद करने की जद्दोजहद है, मीडिया की आज़ादी की जद्दोजहद है, अवाम के हकूक़ की जद्दोजहद है। अब आप देखिए, 50 साल पूरे होने पे बांग्लादेश ने जो पोस्टर जारी किया है, वो हर पाकिस्तानी के मुंह पे तमाचा है। हम बांग्लादेश के अवाम को मुबारक देते हैं कि उन्होंने कामयाबी हासिल की है, लेकिन हमारे लिए लम्हा फिक्री है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी अदलिया को और हमारे कायदीन को सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान 72 साल हो गए क्यों नहीं चल ये लास्ट क्लियर करते हैं कि अभी आपने कहा है कि हम लोग हुकूमती नुमाइंदों के साथ नहीं बैठेंगे, इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। कहेंगे ये बता दें, क्या किसी ग्रांटर को देना चाहते हैं आप? क्योंकि कानून साजी का मामला है, नैब कवानीन आपके इत्तेफाक। देखिए, हम ये कह चुके हैं, हमें नैब के कानून से कोई मसला नहीं है, हमने भुगत ली हैं बारियां। अब तो ये इमरान खान साहब आएंगे, उनके लिए नैब लगेगा। ये जी जी, पीडीएम की ताकत कायम और दायम है, और हम उम्मीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ शरीक होगी। और अगर खुदा ना खास्ता नहीं भी होगी तो पीडीएम का काफिला पूरी आबोताब से अपना सफर जारी रखेगा और इस मुल्क में इस हुकूमत को निकाल कर आईनी हुकूमत कायम करेगा। बहुत शुक्रिया।